قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث التاسع. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم۔ جی، یہ محدث امت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ بات ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، جس چیز سے میں تم کو روکوں، فاجتنبوہ، اس سے بچو۔ ما نہیتکم، جس چیز سے روکوں میں تم کو، عنہ، جس چیز سے، فاجتنبوہ، اس سے تم بچو۔ وما امرتکم بہ فأتوا منہ ما استطعتم، اور جس چیز کا حکم تمہیں دوں اس کو اختیار کرو جتنی تم میں طاقت ہو، اپنی طاقت کے بقدر اس کو اختیار کرو۔ جس چیز سے منع کروں اس سے بعد آ جاؤ، اور جس چیز کا حکم دوں اسے اختیار کرو اپنی طاقت کے بقدر۔ اس حدیث کے صادر ہونے کا ایک سبب قصہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے حج کے موقع پر خطاب فرمایا تھا، اور اس میں آپ کے یہ الفاظ کہ ان اللہ کتب علیکم الحج فحجوا، اے لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے تو حج کرو۔ حج کرنے کا آپ نے حکم دیا۔ ایک سائل کھڑا ہوا، افی کل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حج ہر سال کرنا ہے؟ آپ نے سکوت اختیار کیا، جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر سوال دہرایا، افی کل عام، ہر سال؟ آپ خاموش ہیں۔ اس نے پھر سوال دہرایا۔ تیسری بار آپ نے فرمایا، لو قلت نعم لوجبت، اگر تمہارے سوال پر صرف نعم کہہ دوں کہ ہاں، تو پوری امت پر ہر سال، ہر شخص پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جائے گا۔ اگر میں صرف نعم کہہ دوں، تم کیوں کرے دے رہے ہو؟ جب تم نے حدیث سن لی کہ حج کرو تو حج کرو، یہ سوال تم کیوں کر رہے ہو؟ آگے یہ فرمایا کہ ذرونی ما ترکتکم، کسی مسئلے کے بارے میں جب تمہیں میں چھوڑ دوں تو تم بھی مجھے چھوڑ دو۔ جب تمہیں میں چھوڑ دوں، کسی چیز کا حکم نہ دوں یا کسی چیز سے نہ روکوں، تم قرید کر اس حکم کو نکالنے کی یا اس منع کو نکالنے کی کوشش نہ کرو۔ جس چیز سے میں خاموشی اختیار کر لوں، تم بھی خاموشی اختیار کرو۔ ضروري، مجھے چھوڑ دو، ما ترکتکم، جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ اس امت کا سب سے بدترین انسان وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز کا حکم نہیں دے رہا لیکن کسی کے سوال پر حکم دے دے اور لوگوں کے لیے تنگی پیدا ہو جائے۔ اللہ نے چھوڑے رکھا، ایک چیز فرض نہیں کی، تنگی نہیں دی، لیکن ایک شخص سوال کرے، اس کے سوال پر اللہ رب العزت وہ حکم دے دے، اب وہ حکم اس کے سوال کی بنا پر پوری امت پر لاگو ہوگا۔ یہ بدترین شخص ہے۔ اس لیے حد الوسط کیا کرنا ہے؟ یہ حدیث ایک قاعدہ دے رہی ہے کہ بے مقصد سوال سے بعد آ جائے۔ کتنے ضروری قاعدے ہیں کہ میں تمہیں جب روکوں تو اس سے بچو، اور جس چیز کا حکم دوں اس سے بعد آ جاؤ۔ مستطاعتم، اپنی طاقت کے وقت۔ یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے مأمورات جس کا آپ حکم دیں، اور ایک ہے منہیات جس سے آپ روکیں۔ دونوں میں ایک فرق ہے۔ مأمورات کا ذکر کیا کہ جس چیز کا حکم دوں اسے اپناؤ اپنی طاقت کے وقت، لیکن جہاں منہیات ہیں کہ جس چیز سے روکوں وہاں طاقت کا ذکر نہیں۔ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو منہیات ہیں، حرام امور ہیں، ان سب سے بچنا ضروری، وہاں طاقت کی بات نہیں۔ ہاں جو امور ہیں، مامورات جن کا آپ نے حکم دیا، وہ آپ نے اختیار کرنے ہیں اپنی طاقت اور وسعت کے بقدر۔
یہ شریعت کی ایک آسانی اور سماحت۔ اور ویسے حرام امور جو ہیں وہ نام ہے ترک کا، چھوڑنے کا، تو چھوڑنے کی طاقت تو نہیں ہوتی، طاقت تو کرنے کی ہوتی۔ اگر میں کہوں یہ پتھر اٹھا لو، 2 من کا ہے، آپ کے میں نہیں اٹھا سکتا، یہ بات درست ہے۔ اگر میں کوئی پتھر نہ اٹھاؤ، آپ کے میں نہیں اٹھا سکتا، یہ کوئی بات بنتی ہے کوئی؟ یعنی استطاعت جو ہے وہ معمورات میں، منہیات میں نہیں ہے۔ لہذا یہ قاعدہ ذہن میں رکھو کہ جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ان کا ترک، ان سے بعد آنا انتہائی ضروری، وہاں طاقت کا سوال ہی نہیں۔ ہاں کبھی اضطرار ہو سکتا ہے، اضطرار کبھی ہو سکتا ہے، خنزیر کے گوشت سے روکا ہے نہیں کھانا، لیکن کبھی ایسی صورت آ جائے، نوبت بن جائے کہ آپ بھوکے ہیں، کھانا موجود نہیں ہے اور موت سامنے نظر آ رہی، تو آپ بقدر حاجت خنزیر کا گوشت کھا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وہی ہے۔ یہ اضطرار ہے۔ منہیات تمام کے تمام چھوڑنا فرض ہے، لیکن کسی منع کردہ امر کو اختیار کیا جا سکتا ہے عند الاضطرار، جب کوئی مجبوری ہو اور اضطرار کی شکل ہو۔ فرمایا کہ فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على انبیائهم، کہ تم سے قبل جو قومیں گزری، اہلک الذین من قبلکم، ہلاک کر دیا اور تباہ کر دیا ان لوگوں کو جو تم سے پہلے گزرے۔ کس چیز نے؟ کثرت مسائلہم، کثرت سوال نے، زیادہ سوالوں نے ان کو برباد کیا اور ان کو نقصان میں دھکیلا۔ واختلافهم علی انبیائهم، اور انبیاء پر اختلاف کرنے نے۔ یہ 2 اسباب تھے سابقہ قوموں کی بربادی کے، زیادہ سوال کرنا اور نبیوں پر اختلاف کرنا، اختلاف طاری کرنے کی اور پیدا کرنے کی کوشش کرنا۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے حکم دیا بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرو، قصہ معروف ہے، گائے جا کر ذبح کر دو۔ جب کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، تم مقید کروا کے کیا کرنا چاہتے ہو؟ ایک سوال، دوسرا سوال، تیسرا سوال، گائے کیسی ہو اور گائے کا رنگ کیا ہو، یعنی سوال بڑھا رہے ہیں اور قیود بڑھتی جا رہی۔ اب وہ قیود ساری حاصل ہو گئی، ان شرائط کی گائے نہیں مل رہی، وہ جا کر کہیں ملی تو ایک زر خطیر خرچ کر کے، تو یہ مشکل تم نے خود جھیلی اور یہ صعوبت اور مشقت اپنے اوپر تم نے خود طاری کی ہے۔ تو اس لیے بڑا ضروری قاعدہ کہ تم کوئی ایسا سوال نہ کرو جو تمہیں مشکل میں ڈال دے، مشقت میں ڈال دے۔ تو کثرت سوال نے سابقہ قوموں کو برباد کر دیا۔ ہم بھی کثرت سوال سے گریز کریں، لیکن اصل میں یہاں 3 معاملے ہیں۔ ایک یہ سوال کرنا مخاطب کو جانچنے کے لیے کتنے پانی میں، اپنی علمیت کی دھاک قائم کرنے کے لیے کہ لوگ واہ واہ کریں کیا اس کی معلومات ہے۔ کچھ لوگوں کو سوال کا چسکا ہوتا ہے، یہ ممنوع ہے۔ اغالیت یعنی غلط فہمیاں پیدا کرنا، یہ ممنوع ہے۔ اور ایک سوال ایسے امر کے بارے میں جس امر کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، جیسے اللہ رب العزت کی صفات، اس کی اسماء، ان کی کیفیت کا سوال کہ اللہ تعالیٰ عرش میں کیسے مستوی، اللہ تعالیٰ کس طرح سنتا ہے، کس طرح دیکھتا ہے، کیفیت سمع کیا ہے، کیفیت بصر کیا ہے، یہ بھی ناجائز ہے۔ اور یہ کثرت سوال کی وہ شکلیں ہیں جو گمراہی پر بندے کو قائم کر سکتی۔ اور ایک ہے فقہی امور، آپ کو نماز کا طریقہ معلوم نہیں، آپ سوال کریں، 1 کریں، 2 کریں، 10 کریں۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے انما شفاء العی سوال، ایک مریض کی جو شفا ہے وہ سوال کرنے میں، لیکن سوال وہ کریں جس کی آپ کو حاجت ہے۔ حج کرنے جا رہے ہیں، 20 باتیں آپ پوچھ سکتے ہیں، سوال کریں آپ، وہ دین فہمی، اگر آپ کا سوال واقعی دین فہمی کے تعلق سے ہے وہ شرعی مطلوب ہے، وہ آپ کی شفا ہے۔ لیکن اگر سوال کی وہ منفی شکلیں ہیں جو ہم نے چند مثالیں دی، وہ پھر ناجائز ہے اور یہ بربادی کا باعث بن سکتا ہے۔ دوسری چیز انبیاء پر اختلاف، اللہ کے بندو انبیاء ان کی اطاعت کرو،
ان کی فرما برداری کرو، ان کا ہر فرمان پتھر پر لکیر ہے۔ انبیاء پہ اختلاف کیا ہے، ان کی حدیث آ گئی، نبی علیہ السلام کا فرمان آ گیا اور آپ اس کو ٹال رہے ہیں، قاعدے بنا رہے ہیں، قاعدے بنا رہے ہیں جناب یہ خبر واحد ہے، حجت نہیں جناب، یہ اپنے حقیقی معنی پر نہیں مجازی معنی پر ہے، بت تراشے ہوئے ہیں حدیثوں کو ٹالنے کے لیے، قاعدے بنا دی۔ اختلاف بین الانبیاء اور لوگوں میں اس طرح کے فتنے پیدا کرنا، ایسے قواعد ذکر کر کے اور برادری کی باتوں کو نبی کی تعلیم پر مقدم کرنا، یہ چیزیں بربادی کا سبب بنتا ہے، جس سے گریز کرنا ضروری۔ جی